أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يختص برحمته من يشاء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم تسليما كثيرا دائما ابدا صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا جد الحسنين الكريمين ويا جد الغوث الثقلين. اسٹیج پہ تشریف فرما مشائخ افضان سادات کرام، میرا خیال جتنا وقت باقی ہے اگر میں رفوسان قدسیہ کے نام لینے شروع کروں تو بس پھر ناموں اور دعا تک درمیان میں کچھ اور نہیں ہوگا. باوجود اللہ تشریف فرما ہے عقبہ بھائی، انہوں نے ٹائم نکالا. مجھے پتہ چلا شیخ جاوید صاحب ایڈوکیٹ ایکس پریزیڈنٹ بار کونسل بما احباب کے تشریف فرما ہیں. میں مشکور ہوں کہ ہماری لائق کمیونٹی جو ہے ان کی نمائندگی بھرپور ہو گئی. اسٹیج پہ بھی رضوان گیلانی صاحب ایڈوکیٹ تشریف فرما ہیں. منہاج القرآن یوتھ لیگ کے احباب، MSM کے احباب آئے اور منہاج القرآن بھیم لیگ کی طرف سے سسٹرز بہت بڑی تعداد میں اور دیگر بیٹیاں اور بہنیں جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں. میں سب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس خوبصورت مجلس میں جو مولا علی کی مجلس ہے جس کا عنوان کیا ہے، ہماری مجلس کا عنوان کیا ہے؟ جشن ولایت مولا کائنات. بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مولا علی کو یاد رکھا، ولایت علی کو بھول گئے. اگر ولایت علی کو بھی یاد رکھا ہوتا تو امت میں جھگڑے نہ ہوتے. ہم نے علی کو تھوڑا تھوڑا یاد رکھا، ولایت کو بھول گئے. اور جب ولایت کو بھولے نا تو پھر علی کا نام لینا بھی ہمارے لیے ایک تانا بن گیا. تو صاحبو وقت بڑا مختصر ہے، چیزیں کافی زیادہ ہیں. ہم ہر سال یہ سوچتے ہیں لیکن اللہ کی مہربانیاں جو ہیں وہ تو مہربان ہے نا. پھر وہ الرحمن الرحیم ہے، اس نے مہربانی فرمائی رانا صاحب کی صورت میں بھی اور پھر ڈاکٹر اختر ضیاء صاحب کی صورت میں بھی. میرے انتہائی مشفق و مہربان ہیں، بلکہ میں سیکھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے. میرے بھائی ہیں، میرے بڑے ہیں. اور جب ابھی ان کا سلسلہ جاری تھا تعلیم کا، ان دنوں میں بھی کبھی کبھی ہاسٹل جو ہے وہ جانا ہوتا تھا تو وہاں کے معاملات بھی دیکھتے تھے. ایک یہ انچارج بھی تھے ایک ہاسٹل کے، تو میں گائے بگائے جو ہے وہ بات چیت کرتا ہوں، کچھ چیزیں سیکھتا ہوں، کچھ چیزیں پوچھتا ہوں، کوئی کبھی تبادلہ خیال ہوتا ہے. آج کا ہمارا جو عنوان ہے، مقاصد بھی آپ نے سن لیے، میسج بھی سن لیا. اب میرے کہنے کے لیے کیا ہے؟ میرے کہنے کے لیے یہ ہے، توجہ سے سنیے گا. ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ بابا جھگڑا ختم کرو. یہ ڈیرہ غوثیہ ڈیریا کا میسج لے کے جانا. باوجی قبلہ کی شخصیت جتنی مضبوط، جتنی محترم ہے، بھائی سرپرستی ایسی ہو اور دعائیں افضال یاد شاہ صاحب جیسی ہوں، نہ ہم فرقہ واریت کا شکار ہو سکتے ہیں، نہ تعصبات کا شکار ہو سکتے ہیں. یار لوگ کہتے ہیں جی یہ اس لیے کرتے ہیں عثمان غنی کی شہادت کو کم کرنے کے لیے. اور کبھی آ کے دیکھ تو صحیح، عثمان غنی کی شہادت کو اگر کم کرنے والے ہوتے ہم ان کے بیٹے ہیں جن کے بابا نے، نوجوانان جنت جو ہے ان کو عثمان کے دروازے پہ کھڑا کیا تھا، تاکہ آج کے دور میں اگر کوئی ملا زبان درازی کرے تو بھونکنے کی کوشش کرے، اسے بتایا جائے اور جو ابو تراب کا بیٹا ہوتا ہے وہ کبھی گستاخ عثمان نہیں ہو سکتا. یہ بتانے کے لیے مولا علی نے آ کے حسن حسین کو کھڑا کر کے
हो सकता, वो कभी बेअदब और गुस्ताख नहीं होगा। तो डेरा गौसिया अजमेरिया मोहब्बतें बांटने वाला है, डेरा गौसिया अजमेरिया प्यार बांटने वाला है। डेरा गौसिया अजमेरिया जो है इसके कोई ऐसे मकासद नहीं है। लोग बातें करते हैं, मैं कहता हूं समझ के जाओ, हम अबू बकर के भी मानने वाले हैं, उमर के भी मानने वाले हैं, उस्मान गनी के भी मानने वाले हैं। पता कैसे मानने वाले हैं? जैसे अली ने उनको माना। हम उनको ऐसे मानने वाले हैं जैसे अली ने उनको माना। और कोई ऐसा मौलवी हमें सिखाने की कोशिश करे जो नात खानों के स्टेज पे पैसे चोरी करने वाला हो, जिसकी औकात इतनी हो कि वो पढ़ने वालों के पैसे चोरी करे और हमें बातें सुनाए। और मैं बताना चाहता हूं, सदकों पे पढ़ने वालों, खैरात पे पढ़ने वालों, उनके सामने बात ना किया करो जो खुद दीन पे सदके जाने वाले हो, जो खुद दीन पे वाली जाने वाले हो। तुम्हें क्या पता? अल्लाह अकबर। हम किसी न 100 साल पहले के, न 500 साल पहले के, न आज किसी जुब्बे और पगड़ी वाले के, न पाबंद है न मोहताज है। और हम इन तीनों को ऐसे मानते हैं जैसे अली ने माना है, और अली को ऐसे मानते हैं जैसे मुस्तफा ने बनवाया, जैसे मुस्तफा ने बनवाया है। अब मुझे तो कह सकता है कि आपको कहना चाहिए था अली को वैसे मानते हैं जैसे इन तीनों ने माना है। इन तीनों ने भी वैसे माना है जैसे मुस्तफा ने मनवाया है। और हम गौसुल आजम के बेटे हैं। गौसुल आजम का बेटा कहीं पे मौजूद हो तो वहां सहाबा की बेअदबी नहीं हो सकती, वहां अज़वाज की बेअदबी नहीं हो सकती। और याद रखना, अगर गैरतमंद बेटा हो जो चचे और ताए का ख्याल करने वाला हो, अगर बाप के कोई जुबान दराजी करे तो वो गुत्ती से खींच के भी रख लेगा। हम किसी और पे भी भौंकने की इजाजत नहीं देंगे। और अगर कोई मौला अली की तरफ मुंह करेगा तो उसके मुंह को हम तोड़ के भी रख देंगे। ये याद रहे, क्योंकि हम सदके वाले मौलवी नहीं हैं, हम खैरातों वाले मौलवी नहीं हैं। हमने ये सारा जो किया है ना, ये मोहब्बत से किया है। कुछ अहले मोहब्बत जो है उन्होंने शराकत की और खुदा की कसम इस तरह से की, जनाब हुक्म जिन्हें कहते हैं क्या कहने। ये मेरा भाई बैठा हुआ है बिलाल मुनीर, जनाब हुक्म दो बस मैंने ऑर्डर लाओ। हमने चादरें फेर फेर के चंदा इकट्ठा नहीं किया मौला अली के लिए। हम मौला अली के वो बेटे हैं जो मौला अली के नाम पे इकट्ठा नहीं करते, मौला अली के नाम पे वो ऐसे गलतफहमी का शिकार ना रहे। और अगर मैं शुरू में एक बात कर दूं कि जुबानें बंद रखो, बचत इसी में होगी। तुम्हारा दिल करता है, और कभी आला हज़रत से पूछो ना जरा कि आला हज़रत ने क्या कहा है। अगर कोई सादात पे जुबान दराजी करता है, आला हज़रत का निकाह टूट जाता है उसका। और तुम आज क्या कर रहे हो? किसी की जुबान खुलती है, वो सैयद रियाज हुसैन शाह साहब में बकवास करता है। वो कोई कल तक जिसको हुज्जतुल इस्लाम कहते थे, आज बकवास और जुबान दराजियां करते हो। ऐसा ना करो, नहीं तो पता चलेगा ये कल भी बेकदरे लोग थे, आज भी बेकदरे लोग हैं। लेकिन जाओ बरेली वालों से पूछो, वो कहते हैं कदर वाले जानते हैं इज्जत शान वाले जिनकी अपनी इज्जत होती है वो जानते हैं कि इज्जत वाले जो हैं वो कैसे लोग हैं। वल्लाहु यख्तस्सु बिमन यशा, जिसे अल्लाह अपनी रहमत के लिए चुन ले। अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत क्या है? क्योंकि जुमे सलाम में ये पढ़ते हो मुस्तफा जाने रहमत पे, इसका मतलब ये है कि जाने रहमत, काने रहमत, असले रहमत, मंबा रहमत, मरकज रहमत, मस्दर रहमत, मोहब्बत रहमत, असले रहमत ज़ाते मुस्तफा है। और ज़ाते मुस्तफा से जाके पूछो। मैंने सुना एक कहने वाला ये कह रहा है, और जी देखो गदीर ते हुजूर ने मौला अली दा हाथ चाह के
آخیا من کنتو مولا ہو فعلیون ازا مولا. اوہ ہاتھ تے علی دا سی نا. جدو صحابہ شجرہ دی گل آئی, ڈاکٹر عثمان دی گل آئی, وہ تے حضور نے ایک پاسے اپنا ہاتھ ایک پاسے عثمان غنی دا ہاتھ, حضور نے فرمایا ہے میرا ہے, اے عثمان غنی دا ہے, لا شک فی ہے. حضور نے انجی فرمایا ہے, پر میں کہنا ظالماں تینو یاد بھول گئے, صرف غدیر والی گل یاد رہی ہے, انفسنا و انفسکم کدھر جائے گا. کسی کو حضور نے آنکھ کہا, کسی کو حضور نے سر کہا, پر قربان جائیں علی تجھے نہ سر کہا نہ آنکھ کہا, تجھے سراسر کہا, تجھے سراسر کہا, تجھے سراپا کہا, تجھے اسرار مصطفیٰ کہا, تجھے شوق مصطفیٰ کہا. او بابا آؤ نا, آؤ ذرا خلیفۃ المسلمین کی بارگاہ میں جاتے ہیں. یا رسول اللہ, قرآن کی ایک آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. اسد جلالی صاحب بھی بیٹھے ہیں, ہمارے ایک بھائی اسد جلالی صاحب ہیں. جیسے گھی کی مختلف قسمیں ہیں نا, ایک 650 دا, ایک 350 دا, یہ انداؤ بھی کہ ہوئی ہے جڑا 350 دا, لیکن ایک نو کھا کے بندہ چھیتی بیمار ہو جاتا ہے, ایک تو ذرا بچیا رہتا. تو بابا توجہ سے سننا, یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن لوگ پکارے جائیں گے اپنے اپنے اماموں سے. قربان جائیں ابو بکر. ابو بکر کہتا ہے حضور قیامت کا امام کون ہوگا؟ میں تو صرف سنا رہا ہوں, فتویٰ ابو بکر پہ لگا اگر حلالیہ تو, اگر نطفہ حق ہے نا ابو بکر پہ فتویٰ لگا. ابو بکر نے ایک دفعہ پوچھا, حضور خاموش رہے, ابو بکر بیٹھ گئے, پھر پوچھا, پھر پوچھا, پھر پوچھا, 70 مرتبہ پوچھا, اور 70 مرتبہ پوچھنے کے بعد کیا ہوا, وہ جیسے گیٹ ہے نا, مولا علی ادھر سے آئے, مولا علی آگے. 70 مرتبہ پوچھنے کے بعد مولا علی آگے. جب مولا علی آئے, تاجدار کائنات نے فرمایا ابو بکر 70 والی تو پوچھا, ایک والی تنوں میں پوچھنا. ابو بکر کی کیا رہے سے, یا رسول اللہ میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن کا امام کون ہوگا, قیامت میں امامت کس کی ہوگی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم علی کو قریب کر کے, علی کو قریب کر کے, علی کو قریب کر کے, میں نے اس لیے اتنا قریب پہ زور دیا ہے, اتنا قریب پہ زور اس لیے دیا ہے, خدا کی قسم علی مصطفیٰ کے اتنے قریب ہیں, علی مصطفیٰ کے اتنے قریب ہیں کہ بس مصطفیٰ میں اور علی میں فرق صرف نبوت کا ہے, باقی صحابہ علی مصطفیٰ ہیں, باقی علی سارے مصطفیٰ ہیں, صرف نبی نہیں ہیں, صرف نبی نہیں ہیں, باقی سارا کچھ علی مصطفیٰ ہیں. حضور کو دیکھنا بھی عبادت, علی کو دیکھنا بھی عبادت, حضور کا نام لینا بھی عبادت, علی کا نام لینا بھی عبادت. اور تاجدار کائنات نے فرمایا ابو بکر قیامت تک کے لیے پتہ چل جائے یہ جو محشر کا امام ہے وہ کون ہوگا. فرمایا ابن ابی طالب. ابو بکر سے کہا ابو بکر دیکھو یہ امام ہوگا. اور صاحبان ذی وقار یاد رکھیں, اصغر شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ذرا صلح والا معاملہ کرتے ہیں, صلح کلی والا نہیں, صلح والا. ویسے مومن جو ہوتا ہے نا, فقیر جو ہوتا ہے وہ صلح کلی والا ہی ہوتا ہے, وہ سب کے لیے رحم دل ہوتا ہے, وہ سب پہ مہربان ہوتا ہے, وہ سب کو عطا کرنے والا ہوتا ہے. یہ ایک شوشہ اور فتنہ ہی ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کے حوالے سے اجی دیکھو, ایک بیٹی کا کی بڑیاں ہی گلاں کرتے ہو کہ باقی ترائے جڑیاں حضور کی بیٹیاں انہوں نے گلاں نہیں کرتے. اب ایک گروہ کہتا ہے حضور کی بیٹی تھی ہی ایک. میں نے کہا چلو ایک بات بتاؤ, ذرا صلح والا معاملہ کر لیں کہ 3 بیٹیاں جو ہیں وہ رخصت حضور کے گھر سے ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی. اگر ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں کہ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی پہلی بیٹیاں تھیں, رخصت حضور کے گھر سے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, پیار انہیں حضور نے باپ والا دیا ہے کہ نہیں دیا.
ایک طرف تو یہ ہے نا کہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ 4 بیٹیاں ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، میرا ہوشیار بیٹیاں والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ لیکن جدھر یہ ہے کہ ایک بیٹی تھی، میں کہتا ہوں 3 باقی جو ہیں وہ حضور کے گھر سے رخصت ہوئی ہیں کہ نہیں؟ ان کی شادیاں حضور کے گھر سے ہوئی ہیں نا۔ اب جناب 4 بیٹیوں والے جو ہیں اعتراض کیا کر رہے ہیں؟ اجی جدوں گل کر دیو ایک ہی بیٹی نہیں کر دیو۔ میں کہا یار ساڑھے دے اعتراض نہ کرنا، حضور دے کر کس لیے؟ وہ سب سے زیادہ حضور کو پتا تھا نا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں۔ تاجدار کائنات نے 4 کے ہوتے ہوئے ہی تو فرمایا فاطمہ سیدہ نساء العالمین۔ یہ میں نے کہا کہ حضور کو فرما دے، یہ شادی نے کہا کہ حضور فرما دے، یہ بابا غوث البراء نے کہا کہ حضور فرما دے، اور یہ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ جو بھی ہے پر قیامت کے دن۔ اور پھر یہ حضور نے بیان کیا نا، میں نے تو نہیں کیا، میں نے تو صرف سنایا ہے آپ کے سامنے۔ مجمع لگا ہے، سجدہ دی کرامت ہے، لوگ حیران ہیں۔ شاہ جی قبلہ میں کب سے سنتا ہوں، نہ اتھے کوئی دربار، نہ اتھے کوئی چلہ گاہ، نہ اتھے کوئی تمیزاں دی دکان، نہ اتھے کوئی دماغا کڑھا۔ تے وجہ کی ہے بھئی جناب یار سمجھ نہیں ہوندی، ایسے بندے کٹھے کتھوں ہو جاندے ہیں۔ آپ بابا صاحب کی سوچ رہے مولوی نے پروگرام میں یار اسلام اللہ میں سعودی سے ہمارے ردے کے اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ فیضان نظر ہے یا کہ مکتب کی کرامت ہے۔ یہ فیضان نظر ہے، یہ دعاؤں کا اثر ہے، فیضان نظر ہے اور دعاؤں کا اثر ہے۔ جو کہتا نہیں آج کے دور کرامتہ کتھے، اور میں کہنا میں تجھے بتاؤں سال کے بعد یہاں آ جانا، سارے شہر کے فنکشن دیکھ لینا، تجھے پتا چلے گا آج کے دور میں سجاد حیدر کی کرامت ہے۔ یہ سجاد حیدر شاہ کی کرامت ہے۔ یہ کیمرے کی آنکھ سے دیکھ، یہاں تو 100 بندہ پر ترلے کرنے کے بعد آتا ہے، اور آپ کتنی محبت سے آئے ہیں اور کتنے پیار سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صاحبان ذی مقام جشن ولایت مولا کائنات، آپ نے ولایت میں ندیم پہ باتیں سننی، وقت سے ہم کچھ تجاوز 10:30 تک میں نے کہا تھا کہ دعا 10:30 تک انشاءاللہ کر ہی لیں گے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ سادات کی سفارش جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے 5-7 منٹ کی جواب دے دیں، یہ اپنی بات مکمل کرنا، ٹھیک ہے جی؟ ناراض تو نہیں ہوں گے، وعدہ خلافی بھی نہ ہونا، حضور نے فرمایا وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے فلیکسز پہ لکھوا ہوا تھا 2.5 گھنٹے میں دعا ہو جائے گی۔ شاہ جی نے پوچھا نفیس شاہ صاحب نے پکی گل ہے، میں کہا کہ انشاءاللہ 10:15 10:30 تک دعا ہو گئی۔ شاہ جی اجازت ہے بھائی صاحب؟ ٹوٹل کا مزید نہیں، اللہ 5-7 منٹ مل گئے۔ اب مجھے بتائیں اجی جنہیں غدیر بنا لیا، جس نے یہ جلسہ کر لیا، وہ اسلام سے گیا، ایک جہل کیا مولوی، جہل کیا ہوتا، اب پتہ چلے گیجے کھانا، موٹرہ چوری گیجے کھانا، سیمنٹ چوری گیجے کھانا، ڈاکٹر صاحب کون گیجے کھانا، نہ ادھر کا پتہ نہ ادھر کا پتہ، وہ بڑے بال رکھ لینا بنا علامہ صاحب ہو جانا، بڑے بالوں سے کہ جناب بال رکھ لے، سوچ چٹا مارے، بال رکھے گزار دے بھی اچھا، لیکن وہ جہل سے ضرور بڑے بالا کے باوجود بینکن جناب محترم حارث صاحب بڑائی صاحب فرزند عبدالمن چودھری بڑائی صاحب تشریف لائے، ہم ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، بڑی محبت تشریف لائے۔ تو حاضرین محترم ذرا سنیے گا، اہتمام دیکھیے گا، ہماری تو بات کیا ہے، ہم نے کوئی فلیکسز لگا لی، کوئی کارڈ چھپوا لیے، کچھ ایسا کر لیا، شاہ صاحبان سے دعائیں کروا لی۔ میں افضالی حج شاہ صاحب کے پاس گیا، خدا میں نے کہا حضور دعا فرمائیے گا، انہوں نے کہا کر لی دعا نہیں لیکن ٹھہر ہو۔ ابو بکر صاحب نے پانی شانی پڑایا نا، اب پیر آ رہے ہیں، یار آج بھی اگر آپ کوشش کرو گے تو مل جائے گا، مل جائے گا بابا۔ مجھے کہنے لگے 1 منٹ ٹھہرے نہیں، ہاں جی ابھی سلسلہ شروع کرنا تھا، میں نے کہا کہ دعا کریں بس، آپ آج سے جو ہے نا وہ شروع کر رہے ہیں۔ تو شاہ جی مجھے فرمانے لگے ٹھہرے، وہ جناب ایک بڑا نوٹ تھا وہ عطا کیا، کہنے لگے جی یار سنڈے والوں پہلے شام کو ضرور، بس ہم تو اتنا کر سکتے ہیں نا، لیکن حضور سے پوچھو۔ ایک بات میں نے پچھلے پروگرام میں کہی تھی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
ابھی دو یمن والے یمن ٹر گئے، شام والے شامی ٹر گئے، دوپہر والے دوپہری ٹر گئے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ ان کو چھوڑ کے کوئی جا سکتا ہے؟ ملا کی عقل کا دیکھے نا اندازہ ذرا. کوئی اپنے پیر نو چھڑ کے کوئی نہیں جاتا. اگر 100 بندہ ہزار یاد شاہ صاحب کا مرید بیٹھا ہوئے، خدا کی قسم 12 بجے تک بیٹھے رہے ہلنا ہی نہیں اتوں. کیوں جی؟ پیر بیٹھے نے. باقی شہزاد خان یہ معصوم شاہ صاحب سے پوچھیں کہ مرید چھوڑ کے جائیں گے؟ اور مرید آج کے پیر کو چھوڑ کے نہیں جاتا. وہ حسن شاہ صاحب سے پوچھیں بھلا دودھ میں بیٹھے رہتے ہیں کوئی چھوڑ کے جاتا ہے شادی؟ وہ آج کے دور میں کوئی نہیں جاتا. وہ مصطفیٰ کے مرید تھے، انہوں نے مجھے نہیں یاد آ سکتی ہے سر. کہ اللہ بھی یہی فرماتا ہے کہ محبوب جو تیری بارگاہ میں آ کر کسی اور شے کو یاد کرے ہم اسے موقع بھی نہیں مانتے. نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے میرے بھی نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدر حیدر. ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدر حیدر. ادارے ادا کیے ہوئے ہیں وہ جناب اسی میں پورے ہو جائیں گے. بڑی 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 نوازش. بڑی سنو بابا سنو سنو ذرا. یہ باؤ جی قبلہ تشریف لائے اور جتنے اہل محمد ہیں ان کا دل نہیں کرتا 8 دن کے بعد بھی کہ کل کو جانا ہے. تو لوگ پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، کہیں سے نور حسن کہہ رہا ہوتا ہے، کہیں سے عمران صاحب گوجرا میں تھے یہ کہتے تھے. پیچھے مدر صاحب سے پوچھے کدھے کدھے مسکین بھی کہتا حضور منگر والے دن نہیں جائیے کہ کل بہت ہے آپ کا موت نو چلے جائیے حضور بہت نہیں جائیے کل جمعرات ہے پھر دیہڑی اور مل جائے. اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ صحابہ حضور نو چھڑ کے ٹر گئے سن؟ وہ ساڈے کو تو یہ گل جڑی وہ پوری ہو گئی. تو جناب خطبہ حجت الوداع کے بعد صحابہ کو پیچھے کر رہا ہے. وہ کہاں کا صحابی آ گیا جو حضور کو چھوڑ کے چک جائے؟ وہ صحابی رہ سکتا ہے جو مصطفیٰ کو چھوڑ کے گئے حضور میں نے بڑا ضروری کام ہے، حضور میں بیوی یاد آ رہی ہے، حضور میں نے اولاد یاد آ رہی ہے. وہ آقا نے فرمایا مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب میں سامنے ہوں کوئی اور یاد نہ آئے، کوئی اور یاد نہ آئے. میں مالا دہی والا دہی والناس اجمعین، ساری انسانیت جو ہے وہ یاد نہ ہو، سب کچھ بھول جائے. چلو میں کیا 2000 ہی تیری من لیے کہ 2000 بندے رہ گئے سن. 2000 کہ یہ مطلب ہے وہ 2000 رہ گئے سن پکے بندے کا پتہ سن جڑے اے عاشق سن جن کی بارگاہ سے عشق کی خیرات ملتی ہے. تو سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا بلال اذان کہو. اہل علم تشریف فرما ہے، میں ساری روایتیں نہیں پڑھ رہا. بلال اذان کہو. بلال نے اذان کہی، نماز زور ہوئی. زور کے بعد حضور نے فرمایا ممبر بچھاؤ، ممبر بچھاؤ. حضور سفرہ دے وچ ممبر کون چاہیے پھرتا ہے؟ فرمایا میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. حضور کر دیں. گویا حضور فرما رہے تھے آج میں نے ممبر کا اس لیے کہا ہے کہ میں نے ممبر والے کی بات میں نے ممبر والے کی بات کرنی ہے. حضور نے فرمایا ممبر بچھاؤ. پالان رکھے گئے، کجابے رکھے گئے، کجابے رکھ کے ممبر بنائے گئے. حضور تشریف فرما ہوئے. اب سامنے کون ہے؟ جناب ابو بکر. سامنے کون ہے؟ جناب عمر. سامنے کون ہے؟ عثمان غنی، طلحہ و زبیر، مقداد. یہ دی جنت مستعد ہے، یہ دی جنت مستعد ہے. عمار ابن یاسر جس کے لیے جنت دعائیں کرتی ہے. فرمایا اس میں ہڈیوں میں جو گوتا ہوتا ہے نا وہ بھی ایمان والا ہے. یعنی عمار ابن یاسر وہ ہے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک میں مصطفیٰ گواہی دیتا ہوں یہ ایمان ہی ایمان ہے. اس لیے کہ یہ عاشق کل ایمان ہے، سراپا ایمان ہے، کیونکہ یہ عاشق کل ایمان ہے.
منبر بچھائے گئے، حضور تشریف فرما ہوئے اور میرے آقا نے 3 الفاظ فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب سے میں تائید دوں گا، حضور نے فرمایا تعلمون، تمہارے علم میں ہے کہ میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں کہ نہیں؟ صاحب نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ۔ پھر آقا نے فرمایا تعرفون، وہ کندھا جان گئی ہو کہ سمجھے بھی۔ تعلمون اور تعرفون میں فرق کیا ہے؟ علم والا جانتا ہے پر عارف جو ہے وہ پہچانتا بھی ہے۔ اکثر علم والے جانتے نہیں ہوتے، ان کو معرفت نہیں ہوتی، اکثر یہ ہے کیونکہ معرفت ملتی ہے خدمت سے، معرفت ملتی ہے محبت سے۔ یہ افضال یادشاہ صاحب سے پوچھیں، وہ عقیب الامت مفتی احمد یار خان نعیمی خدا کی قسم کیا سیکھنے کے لیے آتے تھے؟ وہ جا کے مرارا شریف ڈنگرہ نے پٹھے مفتی احمد یار خان پائے کہ نہیں؟ کون سا مسئلہ سیکھنے کے لیے آئے تھے؟ اور اگر اس سے بھی آگے جائیں، یہ آج کل لبڑ کٹے جڑے نہ انہوں نے گل کی تھی، پھر جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے بابا بات سن، تجھے 10 سال دیتے ہیں، 10 سال کا عرصہ، 10 سال کا عرصہ اللہ، 10 سال میں سید بنا دے، 10 سال میں سید بنا دے۔ کہا میرے پیچھے ایک نماز پڑھ جماعت علی، ایک دن میں نہیں، ایک گھنٹے میں نہیں، نماز پڑھ ایک نکاح کے بعد، اگر میں اسے عالم نہ بناؤں آج کے بعد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پڑھنا نہ پڑھنی بے بہانہ حیدری، اچھا نعرہ حیدری۔ بابا یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کا بات ہے، بہت سے وقت کی بات، بہت سے وقت کی بات۔ قبلہ عالم جیسے کتنے لوگ بنائے ہوئے ہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب نے، یہ میں نے ان کی بات سنائی ہے آپ کو۔ فرمایا 10 سال لے لو، سید ایک بنا دو، کیا حضور آئیں گے نہیں ہو سکتا؟ تو فرمایا جدو آئیں گے نہ ہوئے نا تو پھر آئیں گے بک بک نہیں کرتے، پھر زبان درازیاں بھی نہیں کرتے، پھر سوچ کے بات کرتے ہیں۔ تاجدار کائنات نے ممبر لگوایا، تعلمون، تعرفون، یعرفون، یہ 3 لفظ فرمائے۔ صحابہ نے ہر جملے پہ کہا بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ۔ جب 3 مرتبہ ہو گیا نا، حضور نے فرمایا این علی بن ابی طالب۔ پہلے ابو طالب اسمبلی ہوتا تھا، آپ علی اسمبلی ہوتا ہے۔ تو کئی بات نصیب کے وجہ ہے لوگ جو کھڑے پر نمک کے آ رہے ہیں نا، تین دن پانی بند رہا تو جناب رفع حاجت نہیں ہویا، حاجت کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ میں کہا ظالم ایک پاسے 3 دن برداشت نہیں کر رہا، دوسرے پاسے 40 دن میں مارا۔ عثمان غنی نے 40 دن روزہ رکھا۔ میں کہتا ہوں وہ 2 سال تک رکھ سکتے تھے، وہ اللہ کے رسول کے بڑے مقرب تھے، نگاہ نبوت سے فیض یافتہ تھے، رکھ سکتے تھے، پر جو نگاہ نبوت سے فیض یافتہ ہو وہ اور ہوتا ہے، جو خون رسالت کا حصہ ہو وہ اور ہوتا ہے۔ خدا کرے کہ کبھی یہ سمجھ آ جائے۔ حضور نے مولا علی کو ممبر پہ بلایا، ممبر پہ بلا کے نا ہاتھ پکڑا مولا علی کا، اور ہاتھ پکڑ کر فرمایا اور مجھے جانوں کا مالک سمجھنے والوں، مجھے مالوں کا مالک سمجھنے والوں، مجھے مرضیوں کا مالک سمجھنے والوں، سنو قیامت تک کے لیے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ گویا حضور بتانا یہ چاہتے تھے آج کے بعد میں اس کا مولا ہوں جو علی صرف اس جملے پہ تھوڑی دیر ٹائم نہیں، حضور کھڑے ہو کے صرف حیدر حیدر کرنا، کھڑے ہو کے حیدر 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 حیدر
साहिबो, हुजूर ने ये ऐलान फरमाया, आका मतलब है इरफान बयान नहीं जी हो सकता जिथे वाकई सवाल करते सन पर क्यों नहीं किया हुजूर ने क्यों नहीं किया? मेरे आका जब निकले ना अरफात से मदीना की तरफ रवाना हुए तो अब रास्ते में है ना मकाम रास्ते में है तो हुजूर वहां आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे आका ने वहां खुतबा क्यों इरशाद फरमाया? ओए हुजूर ने किसी मुदस्सर से भी आया था ये हुजूर के कल्ब अतहर पे आयत आई, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। सोना महबूब जो काम रहता है वो पूरा करें, तबलीग करें उसकी। हुजूर ने फरमाया मिंबर बिछाओ, गुफ्तगू इतनी फरमाई। हुजूर तो हिदो रिसालत की बात तो अरफात में भी हो गई, अल्लाह की वहदानियत की बात हो गई, अल्लाह के खालिक होने की बात हो गई, अल्लाह के मालिक होने की बात हो गई, अल्लाह की अताओं की बात हो गई, आपकी नबूवत की बात हो गई, आपकी रिसालत की बात हो गई। हुजूर ने कहा क्या था? फरमाया बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो तेरे रब ने तुझ पे नाज़िल किया है उसका बता दिया है। हुजूर फिर फरमाया जो रहता था वो मैंने बता दिया। या रसूल बस इतनी बात करनी थी। फरमाया आनी गल की दिए देश के बाद आगे वाले दीन मुकम्मल हो गया, इस्लाम मुकम्मल हो गया, नेमत मुकम्मल हो गई। गोया हुजूर ये फरमा रहे थे आयते तबलीग से लेकर आयते तकमील तक, ये दो आयतों का दरमियान जो है ना इसको क्या कहते हैं विलायत अली, इसको क्या कहते हैं विलायत अली। साहिबान ज़िक़ार मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अली मौला। डॉक्टर साहब को बात करेंगे कहा जाएगा डॉक्टर साहब पे आएंगे नहीं तो उन्होंने स्कूल वाले लेना तो फलान लेना देना पड़े और कहना है शाह साहब बात करेंगे। अब पीरा में जनाब आदत होती है गला करने की फलाना 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 साहब किया दे और लो जी देखो ये मतलब है सियासी बंदे हो इधर आए जी मैं कहते लो उधरों पूछ लेने चौड़ी हंसू पूछ वो दे देना भी छोटा उन्होंने घर की गल ही करनी है ना अपनी। मैं कहते करिए कि किसी बड़े अलामा साहब को जाइए कि कल के जड़े अलामा साहब साढ़े उठत इस्लाम सन अज उन्होंने बक बक हो रही है। कल तक जड़े मुफस्सिर कुरान सन अज उन्होंने भी बक बक हो रही है। वो बड़े बड़े नाम जड़े ने अज उन्हें सारे से उंगली उठाई जा रही है। मैं क्या या अल्लाह केड़े पासे जाइए? फरमाया महबूब के साथ को महबूब के साथ मैं दसो ना तुसी बड़ा ही मिजाज रसूल जानते हो आशना मिजाज तो तुसी फरमाओ। फरमाया मैं तेरा बड़ा बंदा हूं नाले मेरी आवाज मठी है मेरे चाचा जनाब फिर पूछेंगे ऐसा है या नहीं है? जनाब अबू बकर ने कहा उमर खड़ा हो, उमर उठे। उमर तू बात करता है ना दूर तक सुनाई देती है। जनाब क्या करूं? फरमाया अपने वालों भी मुबारक दे तो मेरे वालों भी दे। केड़ी ओर सी ओ भाई केड़ी ओर सी। और दोस्त सारे बैठे ने कुरान करीम साहब उन्होंने एक पुत्र ने हिफज किया ते फेसबुक से मुबारक दूए हिफज किया ते दूजी बारी फिर मुबारक। मैं कहा सदके जाइए आ सारा महला पागल है वो मुबारक नहीं दे रहा। अगर ही फरहान खलील के पुत्र ने किया ना तो फरहान खलील जाने का काम जाने मैनू की है। मैं क्या जनाब है ऐलान विलायत का तस्करा जरूरी क्यों है? अज देखो ना दिन जब बंदा शिया हो जाता है मैं क्या फिर कायनात का पहला शिया ते ओनू अगे नाल किनू कीता सी जिन्हों आंदे रसूल। वैसे खुदा की कसम मुस्तफा ने जो दुआ की है ना मौला अली को भेजा है। डॉक्टर साहब ने भी गल की थी कि मौला अली फना से रसूल थे। किन्ने फना से रसूल सन? जरा जुबानी फना से रसूल होए ना उसकी लोड़ नहीं।
جنہوں ویخ کے اصل یاد آ گئے وہ فنا ہوتا ہے. ہجرت کی رات تھی نا، ہجرت کی رات، علی ایسے فنا پھر رسول تھے، ساری رات بستر مصطفیٰ پہ گزاری، کوئی پہچان نہیں سکا رسول نے. قد بھی ویسا، جسامت بھی ویسی، انداز بھی ویسا، کوئی پہچان نہ سکا کہ حضور لیٹے ہیں کہ علی لیٹا ہے. میں نے کہا کہ کیوں؟ اور کہا اس واسطے جو فنا پھر رسول ہو جائے نا، وہ لیٹا ہو تو پتہ نہیں لگتا علی لیٹا ہے کہ رسول. یہ ہے مقام فنائیت صاحبوں. آج کے دور میں اعلان ولایت اس لیے ضروری ہے، جب حق کی باتوں کو حرام کہا جائے پھر ان کا پرچار کرنا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے. ہم غدیر پر اعلان کو میں نے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا، آج پھر کہنے لگا ہوں گواہ ہو جاؤ، ہم خلافت کی بات نہیں کر رہے، ہم خلافت کی بات نہیں کر رہے، میرا غوثیہ ڈیریا والے خلافت کی بات نہیں کر رہے. پر ایک بات بتا دوں، خلافت میں جدھر جدھر سے ہو کے آنا تھا وہ مبارک دے کے صحابہ ضرور حاصل کر رہے ہیں، وہ صحابہ مان ضرور ہو رہے ہیں. جناب عمر کہتے ہیں علی تجھے مبارک ہو. عمر کس چیز پہ مبارک دے رہے ہیں؟ کہا آپ کے بعد کسی پہ صبح یا شام نہیں آئے گی. علی تو میرا بھی مولا ہے، قیامت تک کرنے والے ہر مومن کا مولا. ابھی دیکھو حضور نے تو دوستی کا اعلان کیا نا، کیا پہلے یہ بات چل رہی ہے، توجہ سے سننا، کہ حضور نے جب تک نہیں فرمایا تھا کیا مولا میں کیا صدقے جاواں، جدوں تک حضور نے نہیں سی فرمایا عثمان انت رفیقی فی الدنیا والآخرہ، کیا ہوگا تک عثمان رفیق مصطفیٰ نہیں تھے؟ انجم صاحب آزادی شریعت علی ہے. جب تک حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ عثمان انت رفیقی فی الدنیا والآخرہ، مجھے بتاؤ جب حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا عثمان رفیقی، حسن صاحب کو سوچ رہا تھا عثمان غنی رفیق مصطفیٰ تھے کہ نہیں تھے؟ اعلان سے پہلے خان صاحب تھے، پھر حضور نے اعلان کیوں کیا؟ وہ اس لیے کہ جس کو جو شان دینی تھی بلکہ امت سے منوانی تھی، حضور نے وہ اعلان کیا. کہا رفاقت مصطفیٰ کا رنگ عثمان سے ملے گا، ولایت مصطفیٰ کا رنگ علی بالمرتضیٰ. نعرہ ہمارے کئی دوست ہیں نا بڑا زور دے دے کے کچی باتوں پہ عقیدے کی بنیاد نہیں رکھتے، بنیاد کچی باتوں پہ نہیں رکھتے، پکی بات ہونی چاہیے. آج حضور نے مصلح دیتا، حضور نے مصلح دیتا، حضور نے مصلح دیتا. اگر حضور نے مصلح ابو بکر کو نہ دیا ہوتا تو ابو بکر کی شان کم، کیا ابو بکر کی شان مصلح کی وجہ سے؟ کیا جناب ابو بکر کی شانی وہ مصلح کی وجہ سے ہے؟ اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو، وہ شہزادہ حسن مجتبیٰ آئے، اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، شہزادہ حسن مجتبیٰ آئے، کہا یہ مصلح تو ہمارے بابا کا ہے، یعنی ہمارے نانا کا ہے. جناب ابو بکر نے مصلح چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ جناب ابو بکر نے مصلح چھوڑ دیا. کیوں؟ کہا بابا بھی آپ کے، مصلح بھی آپ کا، ہم تو غلام ہیں آپ کے. جناب حسین آئے، عمر فاروق نے منبر چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ جناب حسین نے کہا اے عمر فاروق، امے اے میرے چچا، یہ منبر چھوڑیے نا، یہ تو میرے بابا کا منبر ہے، آپ اپنے بابا کے منبر پہ بیٹھیں. باخدا عمر کھڑے رہے، ہمارے بابا کا تو منبر ہے کہ نہیں؟ اور سر سے یوں پگڑی اتاری اور پگڑی اتار کے کہا اے حسین، علی کی بات نہیں کر رہا، حسین اے حسین، یہ جو میرے سر کے بال ہیں یہ کس کے دیے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ محاورہ عرب میں اس سے زیادہ عزت افزائی کسی کے لیے نہیں ہو سکتی. کہا یہ جو عزتیں ملی ہیں
شانیں ملی ہیں یہ آپ کے گھر سے ہی ملی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپس میں تولو نہیں، ان کو آپس میں تولو نہیں. بس مصطفیٰ نے اس کے لیے جو فرما دیا. حضور کو کسی نے کہا تھا حضور سفارش کریں کہ حضور فرمائے علی تم میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے. یہ کہاں ہے؟ یہ اصول کافی میں یہ خبیر یہ کن کی کتابوں میں ہے؟ یہ اہل سنت کی کتابوں میں ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے، یہ ترمذی نسائی میں ہے، یہ بخاری میں ہے. کہا ہے علی تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون. بس فرق یہ ہے کہ ہارون پہ وحی آتی تھی، تجھ پہ وحی نہیں آتی. میں نے کہا علی اور مصطفیٰ میں فرق صرف نبوت کا ہے، صرف نبوت کا، وگرنہ اس کے علاوہ جو ہے وہ فرق کوئی نہیں ہے. مصطفیٰ کریم کا مظہر علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم. ہم خوش نصیب ہیں، یہ ذکر کی گھڑیاں جو ہیں یہ نصیب ہو گئیں. باری تعالیٰ ہماری حاضری کو منظور و مقبول فرمائے.